آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا, فاقے مذہب ہے, بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا, کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا, اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا, بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا, نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھیں, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ, ہیں جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال, ایک تو جا نہیں رہے ہیں, اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ, عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا, مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار, آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں, مانڈے بھی, اور ناچیں بھی, اور گائیں بھی, اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے, تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا, خون بہاتا ہوا, وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے. لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں, اپنا ہی خون بہا رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو, لیکن ہندوؤں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے, سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ. یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے, دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب, یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا, چاند پہ پہنچنے والی, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے کوئی غیر مسلم بھائی, اس نے کے الفاظ تھے, غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں, بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے, یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی. سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہیں. نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ, سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ حلوے. کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا, میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, کینسر بھی ہے, 20 بیماریاں ہیں. سگریٹ سے صرف کینسر ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو.
تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں 30 پہ بھی کھانا ہے, 40 پہ بھی کھانا ہے, 11 پہ بھی کھانا ہے, 13 پہ بھی کھانا ہے, اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے, 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے, ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے, 2 کھانے ہیں خاندانی. ایک بقرعید کا کھانا, اس میں بھی میٹھا نہیں ہے, اس میں کیا ہے, گوشت. ایک عید الفطر کا کھانا, اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا, کھجور کے چند دانے. اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے, جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے. اس میں بھی گوشت ہے, میٹھا نہیں ہے. اس میں بھی اولم ولو بشاتن, نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو, ایک بکری کیوں نہ ہو. اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں. گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی, موٹا نہیں ہوتا, کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں. اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو, یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا لوگوں نے, جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں. میں پہلے گھر میں دیتا تھا, بچے کھاتے تھے, اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے یار, لڈو کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ. ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کیا, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دودھ پیو. میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ, سمجھتے ہو. اور ہمارے یہاں مشہور کیا, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم, کھانے کے بعد کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو. تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, وہ تو قدرت کی طرف سے. بعض صحابہ کا جسم بھی بھاری تھا, لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے. صحیح حدیث, آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا, بھاری جسم تھا, آپ نے فرمایا لو کان ہادا فی غیری ہادا لکان خیرا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا, جو پیسہ خرچ کیا ہے, کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو. روزے رکھو, تہجد پڑھو, کم کھاؤ, بھاگو دوڑو. صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ یہی تھیں. صدقہ خیرات کرو چھپ چھپ کے, دیگوں کو فوکس مت کرو. دیگ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا, دیگ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی, اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں. چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو. ایسے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں, اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر لے. اور اگر وہ کہے مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیگ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو. کیا کر لو, چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں. دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لیکن راشن ڈلواؤ, پیسے دو. بکروں کو فوکس مت کرو, دیگوں کو فوکس مت کرو. اللہ دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں, اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.